زندہ رہے گا، اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے دوبارہ سے جوان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے ابلیس، لہٰذا یہ جو ہے وہ بڑھاپے کے بعد دوبارہ سے یہ جوانی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور یہ رہے گا۔ باقی جو جنات ہیں ان کی موت ایسی ہوگی جیسی ہوتی ہے، یہ تو جنتی مخلوق ہوگی کہ ہمیشہ جوان رہتا ہے بس دنیا میں۔ تو اور دوسرا جو ہے جہاں تک ان کی قبض روح کا تعلق ہے، تو اصل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 4 طرح کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو ملک الموت ہیں وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل، اور جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو جانور ہیں ان جانوروں کی اور چوپاؤں کی روح قبض کرنے کا اس کے علاوہ ایک الگ فرشتہ متعین کیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف فرشتے 4 طرح کے فرشتے ہیں جو 4 طرح کی مخلوقات جو ان کی روح قبض کرتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت اسرائیل جو ہیں وہ صرف انسانوں کی اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا حضرت فرشتوں کو بھی موت ہے؟ جی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی، تو فرشتے بھی اپنے وقت پہ مریں گے جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رہ جائیں گے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ 3 اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت سب مر چکے ہوں گے، تو ملائکہ موت آئے گی۔ اچھا حضرت، اور جو یہ جنات کے بارے میں ہے کہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، تو کس طرح یہ وسوسے ڈالتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب وسوسہ، اصل میں وسوسہ کہتے ہیں وہ مخفی کلام کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت اور نفس مائل ہوتا ہے، اور وہ مخفی کلام جو ہے ان کو ردی اور بیکار افکار کی طرف تلقین کرتا ہے، گناہ اور معصیت کی طرف یا لغویات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور ابلیس جو ہے باقاعدہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے سورۃ الناس میں فرمایا من شر الوسواس الخناس، تو وسوسہ ڈالنے والا شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وسواس اصل میں ایک دروازے کا نام ہے جو انسان کے سینے میں ہے، اور اس دروازے کی طرف سے یہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، اس دہانے پر منہ رکھ کے بیٹھا ہے اور وسوسے انسان میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، شیطان انسان کے اندر کس جگہ بیٹھتا ہے یہ مجھے دکھلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ ایک سانپ کی شکل کا منہ اس کا بنا ہوا ہے، اور دل کے دھانے پر اس نے منہ رکھا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ دھانے پہ منہ رکھ کے وسوسے اس کے اندر چھوڑتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر جو ہے وہ دھانے پر منہ رکھ کے بیٹھا ہے اور وسوسے اس کے اندر چھوڑتا رہتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کوئی ذاکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ابلیس جو ہے وہ وسوسے انسان کے قلب میں ڈالتا ہے اور معصیت گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بلکہ عجیب بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسوسے آنا، آج لوگ پریشان ہوتے جی وسوسے آتے ہیں نماز میں، یا عام وسوسہ مجھے آتا ہے، تو عجیب بات فرمائی حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ وسوسہ جو ہے یہ اس شخص کے خالص ایمان کی علامت ہے، یعنی جس کو وسوسہ آئے اس کا مطلب وہ خالص مومن ہے اور اس کا ایمان کامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو وسوسہ آئے گا بالکل، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں شیطان کوئی اور بڑا حملہ اس پہ کرتا ہے، اس کو لقمہ بنانے کے لیے بڑا حملہ کرتا ہے، جب اس حملے میں ناکام ہو جاتا ہے اس کی ایمان کی وجہ سے تو پھر وسوسے پر اکتفا کرتا ہے، اس لیے یہ وسوسہ ایمان کی علامت ہے۔ اچھا حضرت، بہت ساری ای میلز آئی ہیں، کچھ ای میلز جی دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب کی ای میل ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام نہ لیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، پوری ٹیم کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر دے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جولائی پچھلے سال 2010 میں ان کی پاکستانی لڑکی سے امریکہ میں شادی ہوئی تھی، جس میں کہ سب سسرال والے بھی موجود تھے، جو کچھ عرصے کے بعد واپس پاکستان چلے گئے۔ بیوی 7 ماہ ان کے ساتھ رہی، جس کے بعد ان کے والد نے پاکستان سے ان کا ایئر لائن کا ٹکٹ بھیجا اور ان کی بیوی ان کے منع کرنے کے باوجود چلی گئیں۔ دونوں میں اختلافات تھے، بیوی ذرا آزاد خیال تھیں، تنگ کپڑے پہنتی تھیں، مردوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بھی تھا، یہ دینی جذبات رکھنے والے ہیں اور یہ منع کرتے تھے، ان کو اس بات یہ پسند نہیں تھی کیونکہ ان کا ذہن اسلامی ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے بیوی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، طلاق دینا نہیں چاہتے، سمجھتے کہ طلاق بالکل لاسٹ ریزورٹ ہوگا۔
ایک تو حضرت کا مشورہ مانگا ہے، آپ سے مشورہ مانگتے ہیں، اور دوسرے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو رشتہ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے تھیں کہ لڑکی کے کیا اخلاق ہے، کیا اس کے طرز طور ہیں، تو اس کے مطابق آپ رشتہ کرتے۔ لیکن جب کر لیا اور پتہ چلا کہ اس قسم کی اس کا ذہن ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ محبت و الفت کے ساتھ اس کی ذہن سازی کرتے اور اسلامی اقدار کا اسے تعارف کرواتے، خود بھی ایک اچھے مسلمان بن کے اس کے سامنے پیش ہوتے اور اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اب اختلاف اتنے ایکسٹریم پہ پہنچ گیا اور وہ چھوڑ کے چلی گئی اور آپ طلاق نہیں دینا چاہتے، تو اس کے لیے آپ سورۃ یاسین 21 مرتبہ روز تلاوت کریں، روزانہ 21 مرتبہ سورۃ یاسین تلاوت کر کے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس لے آئیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کے پاس جو اللہ ان کو واپس بھیج دیں گے اور صلح صفائی کے ساتھ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اچھا حضرت، بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ لڑکی لڑکے کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کے کو جاننا، ان کی عادات سے واقف ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ مل بھی لیں شادی سے پہلے تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اہم امور میں استخارہ کرنا چاہیے، اور ان اہم امور میں نکاح شادی کا معاملہ بھی ہے، مکان خریدنے کا معاملہ ہے، سواری کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، یہ اہم امور ہیں۔ ان میں مصنون استخارہ کرنا چاہیے، اور صحیح بخاری شریف میں اس کا طریقہ موجود ہے کہ دعا استخارہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے کیونکہ بعد کے حالات سے اللہ واقف ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ کی مینٹلٹی آپس میں ملے گی یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے بعد میں شادی کر لیتے ہیں، تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ تو اچھے تھے لیکن میاں بیوی اچھے ثابت نہیں ہوئے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان تو ناقص عقل اور فہم رکھتا ہے، اس کو خبر نہیں ہے، وہ تو جذباتی پر فیصلہ کرتا ہے۔ باقی جہاں تک ملنے کا تعلق ہے تو ملنے کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ یہ کہ دیکھنے کی اجازت ہے کہ آپ جو اس کو جو ہے میں دیکھ لیں، اور دیکھ کے جو ہے وہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی جو ہے لڑکے کو دیکھ لے، دیکھ کے اس کی پرسنالٹی کا ایک اندازہ لگا لے۔ اس سے زیادہ گھومنا پھرنا جیسے آج کی مغربی دنیا میں یہ اس کا رواج ہو گیا ہے، اور ای میلوں پہ اور ٹیلی فون پہ لمبی لمبی گپے لگاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ بالکل یہ فضول بات لیکن ہے۔ حضرت، اگر والدین کی موجودگی میں یا بڑوں کی موجودگی میں ان کی ملاقات اگر ہو جائے ایسے ماحول میں جی، کہ جو شرعاً، بس یہی ہے، والدین یا بڑے کی موجودگی میں بس ایک دفعہ ملاقات ہو جائے، اس ایک دفعہ ملاقات میں گفتگو کر لے، ایک دوسرے کو دیکھ لے، بس کافی ہے، روز روز کی ملاقات نہیں۔ لیکن حضرت ایک ملاقات میں پتہ چل جاتا ہے طبیعت کا؟ پتہ چل جاتا ہے، پھر میں نے بتا مصنون استخارہ کریں، ورنہ لوگوں میں آپ دیکھیں، ورنہ 20 ملاقاتوں میں بھی پتہ نہیں چلا، بعض کو ملاقات کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ یہ ان کا یہ ٹرینڈ بن جاتا ہے روز ملاقات، تو یہ غلط بات ہے۔ اچھا حضرت، کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ استخارے کے بارے میں تفصیلاً ذکر کریں گے کہ اس کا کیا مصنون طریقہ ہے اور کس طرح کرنا چاہیے، خود کر سکتے ہیں یا دوسرے لوگ بھی، تو انشاءاللہ کسی آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ایک ٹیلی فون کال ہے، مسز شاہد ہیں آٹوا کینیڈا سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں مسز شاہد بول رہی ہوں آٹوا سے۔ جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ ہم لوگ جاتے ہیں اپنے ملک انڈیا، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ پھر جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر عامر صاحب جو ہیں ہم ان سے کٹوا لیتے ہیں وہاں جا کے، واپس آنے کے بعد پھر یہاں وہی عمل ہوتا ہے۔ تو عامر صاحب نے بتایا کہ آپ جو ہیں چاروں کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، باقی نماز کی پابندی اور دوسری چیزیں اور منزل ہم اذکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس جادو ٹونے سے بچ نہیں پاتے۔ تو اس سے مکمل حفاظت کے لیے حضرت جی سے پوچھنا تھا کہ یہ جادو ٹونا ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی باطل ہو جائے، اس کی کاٹ ہو جائے، تو یہ مکمل حفاظت کا کوئی عمل چاہیے کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ فرماتی ہیں کہ انڈیا پاکستان جاتے ہیں، وہاں جادو ٹونا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کا یہی ہے کہ وہ آپ ایسا کریں کہ ایک تو سورۃ بقرہ کا اہتمام کریں، روزانہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ تلاوت کیا کریں، اور تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں، پانی کو گھر میں چھڑکے اور سب لوگ وہ پانی پئیں۔ دوسرا سورۃ مزمل، روزانہ 11 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کر کے اس سلسلے میں دعا کرتے رہیں، اور سب لوگ چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے یا حافظو یا حفیظو یہ دو جو اللہ کے نام ہیں ان کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی حفاظت رہے گی، اور جادو جو ہے پہنچنے سے پہلے کٹ جائے گا۔ اچھا حضرت، ایک کال ہے، یہ ہنا صاحبہ ہیں کیلیفورنیا سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو مفتی صاحب،
Assalamualaikum. Walaikum I salam. really love your program. Thank I you. have Shukriya. 2 questions. The first question is, my son, he repeatedly sees the same dream. He sees a dream that a black figure is stalking him, and he thinks it's like a shayateen. And in the same dream, he also sees a very religious person with long beard who's reading Quran and who's reading tasbih, is telling him to change the locks of the door. And he tells me, my son keeps telling me, I repeatedly see this dream, and he's very scared, and he's a little disturbed in his studies also. My second question is, my daughter, she's disabled, and I repeatedly, from the time she was born, I keep seeing dreams about snakes coming and scaring me, and every time it comes and scares me, she falls ill, or somebody in the house is seriously ill. And I'm reading Surah Baqarah, Manzil, and a lot of surahs, and I'm sprinkling the water around my house. But repeatedly, I know there's somebody in the family who's trying to hurt us. I've consulted several people, but I don't know how to stop this, because I see the snake inside my house, and when I see inside the house, either somebody, my mother, my brother, my daughter falls very, very ill, and I don't know what else to do. جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت فرماتی ہیں کہ ایک تو ان کے بیٹے کو ایک خواب آتی ہے مستقل طور پہ کہ کوئی جن ہے یا کوئی ان کو ایسی ڈراتے ہیں. پھر ان کو اس کی یہ بھی خواب آتی ہے کہ وہ ایک بزرگ ہیں, داڑھی والے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں کہ تالے چینج کر دو. تو اس میں ایسا ہے کہ آپ جہاں تک پہلے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ سورۃ یاسین تلاوت کر کے دم کریں پانی پہ, لیکن پانی جو ہے 7 کنوؤں کا پانی حاصل کرنا ہے. اب 7 کنوؤں کا پانی حاصل کرنا یہاں دشوار ہو تو 7 مسجدوں سے پانی جمع کر لیں, اس پہ سورہ یاسین آپ نے 7 مبین کے ساتھ تلاوت کرنا ہے. تو وہ دم کر کے آپ نے اپنے گھر میں چھڑکنا ہے اور اپنے بیٹے کو, بیٹی کو, سب کو پانی پلانا ہے. ایک تو یہ کرنا ہے. اور اس ڈریم میں جو وہ بزرگ کہہ رہے کہ لاک چینج کر لیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ گھر میں روزانہ پڑھیں, اور گھر میں چل پھر کے ہر طرف دم کریں, یہاں تک کھڑکیاں, دروازے, بستر, برتن, ایک ایک چیز پہ چل پھر کے آپ دم کریں. تو یہ 2 عمل آپ شروع کر دیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو کی بھی حفاظت کریں گے اور شیطانی چیز دفع ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بچی کا معاملہ ہے, ڈسیبل ہے, اور سانپ وغیرہ جو وہاں نظر آتے ہیں, تو ایک ایڈوائز میری یہ ہے کہ جس گھر میں یہ صورتحال پیش آ رہی ہے, اگر آسانی ہو تو آپ اس گھر کو چھوڑ دیں, اس گھر کو چھوڑ دیں. اگر گھر کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اس گھر کو آپ کلوا لیں. مطلب یہ کہ وہ کیلیں دم کروا لیں, اور کیلیں دم کروا کے